السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان یصلی من اللیل 10 رکعۃ یسلم من کل سنتین ویوتر بواحدۃ۔ محترم بزرگوں، عزیز گرامی، دینی بھائیوں، یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی من اللیل 10 رکعۃ یسلم من کل سنتین ویوتر بواحدۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز 2 رکعت پڑھتے، جوڑا جوڑا، اور لاسٹ میں بواحدۃ ایک وتر پڑھتے، تو یہ آپ کی 11 رکعت ہوتی، رکعتین یعنی 11 رکعت۔ ایسے اللہ کے رسول 2 کر کے سلام پھیرتے جاتے، اور جب صبح قریب ہوتی تو اس نماز کو وتر کے ساتھ، تمام نماز کو وتر بنا دیتے، آخر میں ایک وتر پڑھ کے۔ جب فجر قریب ہوتی تو آپ ایک وتر پڑھتے، 2 کر کے آپ پڑھتے چلے جاتے تھے مسلسل۔ آج اس امت کے اندر ایک بگاڑ پیدا ہو رہا ہے ان حدیثوں کو لے کر۔ کوئی کہتا ہے 20 ہیں، کوئی کہتا ہے 36 ہیں، کوئی کہتا ہے 40-41 تک ہیں، کوئی کہتا ہے 8-11 ہیں۔ تو یہ اختلاف اس امت کے اندر پھیلا ہوا ہے، جبکہ یہ نماز ایک نفل نماز ہے۔ اس کو لے کر اتنا بڑا تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی 8 پڑھتا ہے، 11 پڑھتا ہے، تو دوسرے فرقے والے کہتے ہیں کہ آپ 8 کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے رسول تو 20 پڑھتے تھے۔ تو دوسرے والے کہتے ہیں اللہ کے رسول تو 36 پڑھتے تھے، 41 پڑھتے تھے۔ ایک کہتے ہیں اللہ کے رسول 11 پڑھتے تھے۔ تو اس نماز کی مختلف قسم کی احادیثیں موجود ہیں۔ صحیح حدیث کی روشنی میں جو آپ کی عموماً جو آپ تہجد کی نماز پڑھتے، عموماً وہ 11 رکعت ہے۔ اما حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ انہوں نے اسی روایت کو دیکھا اور وہی نقل کیا۔ یہ تو ٹھیک ہے، 11 رکعت آپ پڑھتے تھے، ہمیشہ آپ کا معمول تھا، لیکن وہیں پر دوسرے لوگ کہتے ہیں 20 پڑھتے تھے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تو 11 ہی پڑھی ہیں، اس میں تہجد کی نماز بھی جوڑ دی گئی آخر میں، حضرت عمر نے 20 پڑھا دی، جبکہ ایسا نہیں ہے، ایسا قطعی نہیں ہے۔ تو آج یہ پھڈے لفڑے جو چل رہے ہیں نفل نماز کو لے کے، تو میرا مقصد یہ ہے بیان کرنے کا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں کوئی حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے، اور 11 سے زیادہ بھی ثابت ہیں۔ ایک روایت میں 13 تک ہے۔ اما صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعت پڑھتے۔ وہیں پر صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث اور آتی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے رسول 13 رکعت پڑھتے۔ بعض روایتوں سے 15 تک بھی ہے، 17 تک آ جاتی ہیں، لیکن 20 رکعت تراویح کی جو احادیث ہے وہ ضعیف ہے۔ اللہ کے رسول سے جو مرفوع حدیث ہے وہ ضعیف روایت ہے، تو اس کو لے کر جو 20 پڑھنے والے ہیں وہ اتنا تشدد اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ انہوں نے تو نماز کو ڈسکاؤنٹ کر دیا، نماز ہی نہیں پڑھتے، مسلمان ہی نہیں ہیں لوگ، جبکہ ایک نفل نماز ہے، اس میں اتنا تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ تو نفل کی نماز ہے، آپ پڑھو گے
تو نیکیاں ملیں گی، اور اگر نہیں پڑھو گے تو کوئی نیکی نہیں ملے گی، گناہ نہیں ہوگا۔ آپ کا اختیار ہے، آپ پڑھیں، آپ کی مرضی ہے، آپ پہ واجب فرض تو ہے نہیں۔ آپ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کی پوچھ کرے گا۔ کلمہ توحید کے بعد نماز، جو فرض نماز ہے اس کو پوچھے گا اللہ رب العالمین۔ ان تہجد، نوافل، تراویح کو کچھ نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ، ان کے پیچھے لوگ لڑ رہے ہیں۔ وہیں پر دوسرے کہتے ہیں نہیں 8 ہے 11 ہے، تو میرے بھائیو اتنا تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح روایت سے تو 11 ہی ثابت ہے، لیکن 13 بھی ثابت ہے، اور کم بھی ثابت ہے، 9 بھی ثابت ہے اللہ کے رسول سے۔ تو اتنا تشدد نہیں ہونا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کو اس نفل نماز کو لے کے اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ جو جتنی پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے دیں، کوئی 20 پڑھ رہا ہے، کوئی 50 پڑھ رہا ہے، کوئی 100 پڑھ رہا ہے، پڑھے، وہ نفل نماز ہے۔ کوئی 11 پڑھ رہا ہے سنت ہے، کوئی 13 پڑھ رہا ہے سنت ہے، 15 پڑھ رہا ہے سنت ہے، 9 پڑھ رہا ہے سنت ہے، 8 پڑھ رہا ہے سنت ہے۔ مختلف طریقے سے یہ نماز آئی ہے، مختلف طریقے سے۔ لیکن اس نماز کو لے کے جب رمضان شروع ہوتا ہے، یوٹیوب اور واٹس ایپ کی دنیا میں یہی سوالات دی، کتنے پڑھتے تھے اللہ کے رسول، ایسی حدیث دے دو۔ اللہ کے بندو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، جتنی زیادہ سے زیادہ عبادت کرو آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ یہ مہینہ جو ہے گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے۔ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم پرہیزگار بنو۔ جو 11 پڑھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، جو کم پڑھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، 13 بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی 20 پڑھ رہا، 50 پڑھ رہا، پڑھے، وہ اس کی مرضی ہے، کہ اللہ کے رسول نے رخصت دی ہے۔ جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اتنی آپ نماز پڑھیے، نفل نماز ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ 11 ہی ہے یا 20 ہے یا 50 ہے یا 40 ہے۔ اللہ کے رسول نے مختلف طریقوں سے نماز کو پڑھا ہے، اس میں 9 بھی ہیں اور اس میں 13 بھی ہے، 15 تک بھی آتی ہے روایت۔ تو اتنا تشدد نہیں ہونا چاہیے نفل نماز کو لے کے۔ اگر کوئی 20 پڑھ رہا پڑھے، وہ مرضی ہے اس کی، بھائی تم کیوں روکنے والے کون ہوتے ہو؟ کوئی 11 پڑھ رہا ہے، تم روکنے والے کون ہوتے ہو بھی 8 11 کیوں پڑھ رہے ہو؟ 11 نبی سے صحیح ثابت ہے۔ تو ہمیں اتنا بڑا تنازع، اختلاف نہیں کرنا چاہیے کہ نفل نماز کو لے کے۔ چلو فرض نماز کا معاملہ ہوتا تو دیکھا جاتا، لیکن نفل نماز پہ لڑ رہے، جس میں اللہ رب العالمین آپ سے کچھ بھی نہیں پوچھے گا۔ آپ نے کیوں نہیں قیام کیا رمضان کے اندر؟ آپ نے کیوں تراویح نہیں پڑھی؟ آپ نے کیوں جماعت سے نہیں پڑھی؟ اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھنے والا۔ لیکن اس امت کے اندر یہ ایک نوافل نماز ہے، یہ نفل نماز ہے، اور اس کو فرض سے بھی زیادہ فوقیت دے دی، فرض سے بھی زیادہ۔ اس کے لیے بڑی بڑی تیاری کی جاتی ہے، حافظ لوگوں کو بلایا جاتا ہے، پھر پیسہ بھی دیا جاتا ہے، مٹھائیاں بھی بٹتی ہیں، کوئی جلیبی بانٹ رہا، کوئی امرتی بانٹ رہا، کوئی بالو شاہی بانٹ رہا، سارے کام ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ کار جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں، آخری جب 1/3 یعنی آپ 12 بجے آپ نے پڑھی، پھر اس سے اور کچھ آگے نکلے، پھر آپ جب 1/3 رات گزر گئی پھر آپ نکلے۔ تو یہ طریقہ ہے پڑھنے کا۔ یہ اس نماز کا افضل جو وقت ہے، افضل جو صحیح ٹائم ہے اس نماز کا، وہ ٹائم ہے فجر سے پہلے۔ تاخیر کر کے اس کو پڑھا جائے۔ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے عشاء کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں نماز پڑھائیں، اور ایک حجرہ متعین کیا گیا مسجد کے اندر، چٹائی کا یا بوریے کی ٹاٹ کا حجرہ تھا، تو اس میں اللہ کے رسول نے قیام کیا۔ اور وہ قیام کب کیا؟ وہ آخری عشرے میں کیا، آخری عشرے میں اور آخری وقت میں۔ لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیا، آپ نے بلایا نہیں کسی کو، لوگوں نے ایسے ہی پڑھنا شروع کر دیا۔ اگلے روز پھر آپ نکلے، پھر آپ نے پڑھائی، پھر تیسرے دن پھر نکلے، پھر آپ نے پڑھائی، چوتھے دن لوگوں کا مجمع زیادہ جمع ہو گیا تو اللہ کے رسول نہیں نکلے، تاخیر کر دی۔ تو صحابہ
کنکریاں مار رہے ہیں آپ کے اس دروازے پر کہ اللہ کے رسول باہر آئے، شاید سو گئے ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور دن میں کہا اپنے اپنے گھروں میں پڑھو اس نماز کو۔ میں اس لیے نہیں نکلا کہیں تمہارے اوپر یہ فرض نہ ہو جائے، اگر فرض ہو جاتی تو مکتا جاتے اور تم اس کو پورا نہیں کر پاتے، اس لیے میں نہیں نکلا۔ تو اپنے گھروں میں پڑھو، نفل نماز گھروں میں پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے، اور فرض نماز مسجد میں بہتر ہے، یہ آپ نے بتایا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے اللہ کے رسول نہیں چاہتے تھے، اللہ کے رسول نہیں چاہتے تھے کہ جماعت سے پابندی ہو، جماعت سے اللہ کے رسول نے چاہا ہی نہیں۔ اگر چاہتے تو آپ کہتے کہ میں اس لیے نہیں لایا کہ تم فرض نہ ہو جائے، تم اپنی اپنی پڑھو، امام بنا کے پڑھو، آپ جماعت سے پڑھو۔ آپ نے کہا ہی نہیں، آپ جماعت سے پڑھیں، کیسے ہی پڑھیں، جماعت سے پڑھنے کی منع نہیں، لیکن افضل نماز ہو تنہائی میں گھروں میں پڑھو، اللہ سے مانگو۔ نماز اللہ کا مانگنے کا ذریعہ ہے۔ اب ہم تراویح ہم نے پڑھ لی شروع میں، اللہ سے مانگا ہی نہیں ہم نے، نماز پڑھ کے تھک گئے، قرآن سننے تھک گئے، ہم جا کے سو گئے، کب مانگا ہم نے اللہ سے؟ اگر تم آخری رات میں اٹھتے تو اللہ سے مانگتے، اپنی تنہا پڑھتے تو اللہ سے مانگنے کا ذریعہ بھی تھا اور مانگتے بھی، لیکن یہ چیز چھوٹ گئی۔ تو جماعت کر سکتے ہو، آپ کو ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کا جو طریقہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے وہ یہی ہے۔ آپ نے 3 راتیں پڑھائی اور کہا اپنے اپنے گھروں پر۔ صحیح نسائی شریف کی حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان آئے، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، صحابہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ روزے رکھے، یہاں تک کہ 7 راتیں باقی رہ گئی، 7 راتیں، ہمیں ایسا لگا اللہ کے رسول قیام نہیں کریں گے، آپ نے نماز نہیں پڑھی، پھر آپ 23ویں رات کو نکلے، پھر 25ویں کو نکلے، پھر 26 کو نہیں نکلے، 27 میں نکلے، پھر یہ کہا اپنے گھروں میں پڑھو۔ صحابی محترم کہتے ہیں اللہ کے رسول کاش ہم آپ کے پیچھے آپ کے ساتھ قیام کرتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے امام کے ساتھ قیام کیا اس نے پوری رات قیام کیا، یہ آپ نے صحابی کا دل رکھا اور کہا۔ تو یہ چیز ہے، تو اللہ کے رسول نے جو نماز پڑھی وہ آخری عشرے میں پڑھی، آخری عشرے میں پڑھی، اور آپ آخری وقت میں پڑھا کرتے تھے، لیکن ہم شروع میں پڑھنا ہم نے شروع کر دیا۔ اس کا افضل وقت ہے آخری وقت، جب ہم شہری کھاتے ہیں اس وقت پہلے اٹھتے، 1 گھنٹے پہلے اٹھ جائیں، اس کو پڑھے، یہ طریقہ نبی علیہ السلام کا پڑھنے کا۔ لیکن ہم لڑ رہے ہیں 20 30 40 50 100 11، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی 20 پڑھ رہا پڑھے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی 50 پڑھ رہا کوئی اعتراض نہیں ہے، جو کم پڑھنے والے ہیں، جو 9 پڑھ رہا اس سے بھی کوئی اعتراض نہیں، جو 11 پڑھ رہا اس سے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ کے رسول ثابت ہے 11 رکعت، تو اللہ کے رسول نے 11 پڑھی رمضان اور غیر رمضان میں، اور 9 بھی ثابت ہے، 13 تک ثابت ہے اللہ کے رسول سے، تو زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 11 سے زیادہ بھی آپ نے پڑھی تو زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہوگا وہ۔ تو کسی کو تنقید نہ کریں، اتنا تشدد نہ کریں، اتنا ہر آدمی سے اتنا آپ تعلق رکھیں، دعا سلام ضرور رکھیں، اور اپنی بات وہاں تک پہنچاتے رہیں۔ اگر کسی کے اندر کوئی کمی پائی جاتی ہے اس کی اصلاح کریں، لیکن لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نماز کو لے کے تو قطعی نہیں لڑنا چاہیے، اس نماز کو لے کے سارے ہی گڑبڑ کر رہے ہیں۔ کسی نے 11 کی قید لگا دی، کسی نے 20 کی لگا دی، کسی نے 36 کی لگا دی، تو یہ قید نہیں ہے اس نماز میں۔ نفل نماز کے اندر کوئی قید ہے ہی نہیں، اللہ کے رسول نے پڑھ کے دکھا دی، زیادہ بھی اور کم بھی اور 11 بھی، یہ پڑھ کے دکھا دی۔ اس سے زیادہ پڑھ دی آپ نے، اس سے کم بھی پڑھی، 9 بھی پڑھی ہیں آپ نے، لیکن جو 20 رکعت والی نماز ہے وہ ضعیف روایت ہے۔ جو مصنف ابن صیبہ کے اندر حدیث آئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت قعب کو حکم دیا کہ لوگوں کو 20 رکعت نماز پڑھائیں، تو یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیوں؟ اس حدیث کے اندر رومان بن یزید ہے جس نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا ہے، اس لیے وہ ضعیف ہے، لیکن صحیح روایت بھی ہے، صحیح روایت ہے جو موطا امام مالک کے اندر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تیمیم داری حضرت قعب رضی اللہ عنہ کو کہا
کہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھاؤ، یہ صحیح روایت ہے بالکل، لیکن قید نہیں لگانی چاہیے، جتنی کوئی پڑھنا چاہتا پڑھے، ہو قید نہ لگاؤ۔ یہ فرض نماز نہیں ہے کہ 4 پڑھ لیں ظہر میں اور مغرب میں 3 اور عشاء میں 4، فجر میں 2، نہیں، قید نہیں کرنی ہے، قید نہیں لگانی ہے، جتنی کسی کے طاقت ہے پڑھ سکتا ہے، کوئی منع نہیں ہے، 20 پڑھو، 50 پڑھو، 25 پڑھو، کوئی جھگڑا نہیں کرنا۔ یہ نماز نفل نماز ہے، جتنا پڑھو گے اتنا ہی نفع ہوگا، تو جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، قید نہ لگائیں اس میں، نہ 11 کی قید ہے اور نہ 20 کی قید ہے، یہ قید لگانا ہی غلط ہے۔ 13 بھی ثابت، 13 پڑھی کسی نے، 13 کا الگ سے 13 پڑھی، 11 پڑھی، 9 بھی پڑھی، کسی کو ان حدیثوں کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ نماز عام ہے، نفل نماز ہے، اس میں اتنا تشدد اختیار نہیں کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھو، زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، رمضان کا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، زیادہ جتنی طاقت اتنی پڑھو، کوئی منع نہیں ہے۔ اگر کوئی منع کرتا ہے اتنی پڑھو تو وہ غلطی کر رہا ہے، وہ غلطی پر ہے۔ اگر کوئی زیادہ پڑھتا ہے اور اس سے کہتا ہے تم کم کیوں پڑھ رہے ہو، تو وہ بھی غلطی پہ ہے۔ کوئی کم پڑھ رہا ہے، کوئی زیادہ پڑھ رہا ہے، زیادہ والوں کہہ رہا ہے تم یہ ایسا مت کرو، تو وہ غلطی پہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ زیادہ نہ پڑھو۔ پڑھ سکتے ہو، جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، نفل نماز ہے۔ اللہ نے فرمایا جتنی طاقت ہے اتنی پڑھو، تمہارے اندر نفل نماز ہے، چاہے جتنی پڑھو۔ لیکن یہ جھگڑے تنازع، رمضان شروع ہوا اور یہ بحث شروع، لوگ نہ نیکی کماتے ہیں، انہی بحثوں میں الجھے رہتے، روزانہ رات دن یہی سوال ہوتے رہتے۔ اللہ ان کو صحیح سمجھتے، صحیح رہتے۔ یہ تمہاری مرضی ہے، آپ پڑھو گے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھو گے تو ٹھیک ہے۔ تم نے اپنے اوپر اس نماز کو اتنا ضروری سمجھ لیا کہ اور نمازوں کی اہمیت ہی نہیں رہ گئی۔ فرض نماز کی اتنی وقت نہیں ہے، اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی اس نماز کو بنا دیا گیا لوگوں نے۔ مسجدیں بھری پڑی ہیں اور بھرنی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن اس نماز کو لے کے اور جیسے 10 دن ہوں گے تو سب دھیرے 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 خالی ہو جائیں گے، ایک رسمی نماز بن گئی۔ تو اس کو صحیح جو طریقہ، افضل جو طریقہ ہے پڑھنے کا، وہ یہ ہے اپنے گھروں میں چپ چاپ پڑھو اور اللہ سے مانگو، یہ اصل نماز ہے۔ پڑھو، رمضان میں قیام کرو، اپنے گھروں اپنے بچوں کے ساتھ پڑھو۔ اللہ نے جبھی تو فرمایا کہ فرض مسجد میں اور نفل نماز بہتر ہے گھروں میں پڑھنے، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یہ ہے۔ تو کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو 11 پڑھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو 9 پڑھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو 20 پڑھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، پڑھے وہ جتنی پڑھے، کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن قید نہ لگائیں، قید لگانا ہی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر 100 پڑھنی ہے 100 پڑھیے، 50 پڑھنی ہے 50 پڑھیے، کوئی ممانعت نہیں ہے، قید نہ لگاؤ۔ ہم 20 ہی پڑھنی ہے، ہمیں جو 11 پڑھ رہا ٹھیک ہے، جو 20 پڑھ رہا ٹھیک ہے، لیکن ہمیں 20 ہی پڑھنی، اس سے زیادہ ہی نہیں پڑھنی، 20 ہی پڑھنی، سے کم ہی نہیں پڑھنی، ایسی 11 والے میں اس سے زیادہ ہی نہیں پڑھنی، تو وہ بھی غلطی پہ۔ پڑھ سکتے زیادہ بھی، کم بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا الا البلاغ۔